عظیم شخصیت ہے، ایک عظیم شخصیت ہے، فاتح بیت المقدس، فاتح کیسر و کسریٰ، اور عشرہ مبشرہ میں جن کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، جس کا دبدبہ سارے کافروں کے اوپر تھا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے تھے۔ بلکہ میں آگے چلوں تو بتاؤ، سیدنا علی اور بطول کے جو داماد ہیں، سیدنا علی اور بطول کے جو داماد ہیں، نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، نبی علیہ السلام کی مراد ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، عمر اور باقی صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا باقی سارے صحابہ مرید ہیں، عمر حضور کی مراد ہے، عمر حضور کی مراد ہے۔ یہ عظیم شخصیت خلیفہ دوم امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہی کی شہادت اسی دن ہوئی، یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی، بڑے بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ہاں، ان کی جو ہے حکمرانی بڑی معروف مشہور، ان کی حکمرانی بڑی معروف مشہور ہے۔ ہر مسلمان دعا کرتا ہے، خدایا ہمیں عمر فاروق جیسا کیا عطا فرما، حکمران عطا فرما، عمر فاروق جیسا کیا عطا فرما، حکمران عطا فرما۔ لیکن کبھی ہم یہ نیت بھی کر لیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے حکمران ہیں، اللہ ان کے اندر بھی وہ صفت پیدا فرما، اللہ ان کے اندر بھی وہ صفت پیدا فرما دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چند واقعات ذکر کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی جگہ پر گورنر یا کوئی عہدہ دینا چاہتے، کوئی وزیر عدالت کا عہدہ دیتے، گورنری کا عہدہ دیتے، 3-4 کام اس سے پہلے کرتے۔ سب سے پہلے یہ کام کرتے کہ اس کے نام پر کتنی جائیدادیں، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، ساری جانچ پڑتال کرتے، اپنے پاس محفوظ کرتے۔ اگر بعد میں اس میں جو ہے اضافہ ہوتا تو اس سے پوچھ تاچھ کرتے، یہ کہاں سے اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اور پھر حکمرانوں کو اور پھر وزراء کو، گورنروں کو، حاکموں کو یہ شرائط لکھ کر دی تھی کہ آپ نے باریک کپڑا نہیں پہننا، آپ نے دربان نہیں رکھنا، آپ نے ترکی گھوڑے پر سفر نہیں کرنا، اور ساری عوام کے درمیان جگہ جگہ پر خطبے دیتے اور یہ اعلان کرتے، اگر کوئی میرے عامل سے، اگر کوئی میرے حاکم سے، اگر کوئی میرے وزیر سے، اگر کوئی میرے مقرر کردہ افسر سے پریشان ہے، وہ میرے پاس آئے، وہ میرے پاس آئے۔ برملا اعلان کرتے تھے۔ اور حج کے موقع پر تمام عمال کو، تمام وزراء کو، تمام گورنروں کو جمع کرتے، حج پہ خود اعلان کرتے، کوئی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا، میرے وزیر نے ظلم کیا، میرے گورنر نے ظلم کیا، اٹھ کھڑا ہو جائے، مجھے بتائے۔ لوگ اٹھتے تھے، کہتے فلاں وزیر نے بلا وجہ مجھے کوڑے لگائے ہیں۔ برملا شرعام کہتے یہ کوڑا پکڑو، اس کو بھی لگاؤ، اس کو بھی لگاؤ۔ بعض دفعہ بہت سے واقعات ایسے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار پر سے گزر گئے ہیں، کسی نے آواز لگائی، عمر آپ کو پتہ ہے مصر کا جو گورنر ہے دربان رکھے ہوئے ہے، اس سے ملنا بڑا مشکل ہے، مصر کا جو گورنر ہے اس سے ملاقات بڑی مشکل ہے، اور اس نے باریک کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، اور آپ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، صرف شرائط بتانا نہیں، کبھی آپ نے اس کی نگرانی بھی کی ہے۔ آپ نے ان کاموں کے لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ کوئی عامل، کوئی گورنر، کوئی وزیر اگر خرابی کرے گا، آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے، ان شکایات کا ازالہ کرنا ہے، مجھے بتانا ہے محمد بن مسلمہ کون ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مدینے سے کسی سفر پر جا رہے ہیں، ان کو اپنا نائب بنایا ہوا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام پر ان کو مامور کیا ہوا تھا۔ جب یہ شکایت آئی، آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مسلمہ جاؤ اور جانچ پڑتال کرو، اگر تم اس گورنر کو
مصر کے گورنر کو ایسے ہی پاتے ہو، ایاز بن غنم کو ایسے ہی پاتے ہو تو اس کو ایسے ہی پکڑ کے لانا، کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے دیکھا وہاں گئے، اسی حالت میں پایا، دربان بھی پائے، باریک لباس بھی پایا اور ترکی گھوڑا بھی پایا، اسی طرح پکڑ پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں، عمر کی عدالت میں آ رہے ہیں۔ عمر نے کہا سب سے پہلے یہ لباس اتارو اور یہ کمبل والا لباس پہنو اور جاؤ، وہ بکریاں پڑی ہیں وہ بکریاں چراؤ، بکریاں چراؤ۔ وہ بندہ کہتا ہے، وہ گورنر کہتا ہے کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتا۔ عمر کہتا ہے اپنی حقیقت بھول گئے، تیرے باپ کا نام غنم کیوں تھا؟ غنم کہتے ہیں بکری چرانے والے کو، تیرا باپ بکریاں چراتا تھا، تو نے لوگوں پر ظلم کب سے کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے عمر، یہ ہے عمر۔ ہاں بعض لوگوں نے کیا کیا، آگے چبوترے بنائے، چبوترے وغیرہ بنائے محل کے آگے، انہوں نے حکام نے، تو آپ نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا ان کے چبوترے گرا دو، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے پاس کیسے پہنچے، ان کے پاس کیسے پہنچے؟ اور حکام کی آپ صرف یہ نہیں، محمد بن مسلمہ کے ذریعے آپ جانچ پڑتال نہیں کرتے، بلکہ کوفہ بصرہ کے سفر، شام کے سفر، آپ کئی کئی مہینے کے لیے خود جاتے تھے، نگرانی کرتے تھے، بیس بدل کے جاتے تھے۔ ایک دفعہ شام کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، خیمہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے خادم کو کہا اس طرف سواری کو لے جاؤ۔ اس خیمے کے بعد جاتے، ایک بوڑھی عورت ہے، اس سے پوچھتے ہیں عمر کے بارے میں بتائیں اماں، کیا عمر کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ کہا ہاں سنا یہ ہے کہ عمر ابھی جو ہے شام سے روانہ ہو چکا ہے۔ کہا عمر شام سے روانہ ہو چکا ہے، ہاں حاکم کیسا ہے، امیر المؤمنین کیسا ہے؟ کہتا ہے اللہ اس کو برک کر دے، اللہ اس کو برک کر دے، کیونکہ اس نے ایک دانہ بھی مجھے نہیں بھیجا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا، عمر کے کہ آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، عمر بیچارہ کبھی مدینے کبھی فلاں کبھی فلاں۔ تو اس بڑھیا نے کہا اگر وہ اپنے رعایا کے بارے میں بے خبر ہے تو اس کو حکومت کرنے کی اللہ جو ہے اجازت نہیں دیتا۔ جو اپنے رعایا سے بے خبر ہے، جو اپنے عوام کی خبر رکھتا ہے وہ حکومت کرے، جو اپنے عوام کی خبر نہیں رکھتا اس کو حکومت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، رات کا وقت میرے گھر پہ دستک ہوئی، رات کا لیٹ وقت تھا، دستک ہوئی، میں باہر دیکھتا ہوں کون آ رہا ہے، عمر باہر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا عمر خیر تو ہے، عمر خیر تو ہے، آپ اتنی لیٹ؟ مجھے کہہ دیتے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی۔ کہنے جو مدینے سے باہر قافلہ آیا ہوا ہے وہ بیچارے تھکے ہوئے ہیں، کہیں ان کے سامان کی چوری نہ ہو جائے، آئے ہم دونوں چلتے ہیں، گشت بھی کرتے ہیں اور ان کے سامان وغیرہ کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عمر جیسا حکمران اگر مانت یہ عمر ہے۔ یہ جو ہے انہوں نے وظیفے، بچوں کے وظیفے مقرر کیے، مسکینوں کے، یتیموں کے، فقراء کے، اور 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی، مساجد کے اندر علماء فقہاء ان کو مقرر کیا، ان کی تنخواہیں مقرر کی، ہر جگہ پر قرآن کی تعلیمات، بلکہ یہ جھگیاں والے جو ہوتے ہیں بدھو جسے کہتے ہیں، خانہ بدوش، ڈنڈوں سے آپ نے فرمایا تھا ان کو بھی تعلیم دے کے ڈنڈوں سے ان کو تعلیم دو اگر یہ نہیں پڑھتے۔ تعلیم کو عام کیا، نہریں کھدوائی، بہت سے کام، پولیس کا محکمہ، یہ فوجی محکمہ، یہ چھاؤنیاں بنانے، ساری یہ مدد عمر نے، یہ ساری مدد عمر نے۔ ایک دفعہ گشت کر رہے، رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز، بچوں کے رونے کی آواز آئی، اور ساتھ جو ہے برتن رکھا ہوا ہے، آگ پر برتن رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ آپ کے لیے کچھ پکا رہی ہوں، بچوں کو بہلا رہی ہوں، آپ کے لیے کچھ پکا رہی ہوں تاکہ اسی چکر میں بچے سو جائیں۔ حضرت عمر فاروق بیت المال گئے اور اپنے جو ہے کندھے کے اوپر، کمر کے اوپر سامان لادا، اس میں کھجورے ہیں، اس میں گندم ہے، آٹا وغیرہ ہے، سامان لادا اور لے کر گئے۔ آپ کے خادم کہتے ہیں حضرت یہ بوری میں اٹھا لیتا ہوں، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن تو بوجھ تو نہیں اٹھائے گا نا، آج تو اٹھا لے گا، قیامت کے دن تو
بوجھ اٹھائے گا. آپ نے وہ سامان وہاں پہنچایا, اپنے سامنے روٹی پکوائی, بچوں کو کھلائی. بچوں کو جب کھیلتا ہوا دیکھا آپ خوش ہوئے. اس خاتون نے کہا عمر سے تو اچھے آپ ہیں, آپ کو حکمران ہونا چاہیے تھا, آپ کو حکمران ہونا چاہیے تھا. جب عرب میں قحط جو ہے آ گیا, قحط, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی گوشت نہیں کھایا. ہمارے ہاں بھی یہ قحط ہے نا, اتنا کیا ہے, ہمارے اوپر ادھار ہے, تو ہمارے بڑوں کو چاہیے, کیا چاہیے کہ وہ بھی یہ عیاشیاں ختم کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عیاشیاں ختم کی تھی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ مقام نہیں بتایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. عمر وہ ہے, حضور نے فرمایا, جس کا سر اس لائق ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو تو وہ عمر ہے. عمر وہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے خدا سے مانگا, جس کو نبی علیہ السلام نے خدا سے مانگا. ایک ہم مانگتے ہیں, ایک خدا کا نبی مانگتا ہے, ایک خدا کا نبی مانگتا ہے. آپ پسند کر کے ایک چیز لے کے جاتے ہیں گھر, خوب پسند کی, جانچ پڑتال کی, پسند کی, گھر لے کے جاتے ہیں, آپ کو بڑی اچھی لگی, بڑی اچھی لگی, گھر لے کر گئے اور گھر والوں نے کہا یہ اچھی نہیں ہے, تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں. اللہ کے نبی نے چنا ہے, بلکہ میں آگے بات کروں, چنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی یہ کہہ دیتا اے اللہ عمر دے دے, اے اللہ عمر دے دے, پھر بھی سوال ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اور عمر میں سے جو تجھے اچھا لگتا ہے خدا وہ دے دے, کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی بدبخت آئے جو عمر کے پیچھے بولے کہ یہ تو نبی کی کیا ہے, یہ نبی نے مانگا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا دعا کی, عمر اور عمر میں سے خدایا جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر دے. تو اللہ نے جھولی میں عمر کو ڈال دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے رکشے قدم